چلتی میں ذرا آج کی دوسری سٹوری کی جانب۔ اچھا اگلی سٹوری کیا ہے؟ ایک مبارکباد میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی، ایک اچھی خبر ہے، مبارک ہو آپ سب کو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب مل گئے ہیں۔ آج مولانا صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ذرا سنیے گا۔ اس بیان کے مطابق مولانا صاحب نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ اور رمضان کے بعد مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا مجھے کئی روز سے یہ فکر ہو رہی تھی کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں آخر ہیں کہاں پہ، کہاں غائب ہو گئے ہیں، منظر عام پر آ نہیں رہے ہیں، کوئی تو پوچھے۔ پھر میں نے چیک کرنے کی کوشش کی اپنے ذرائع سے، لیکن نہیں معلوم ہو پا رہا تھا کہ کیوں غائب ہو گئے مولانا صاحب، کیوں نہیں آتے اسکرین پہ، بات نہیں کرتے۔ آج صبح جب میں جاگی تو میری نظر ایک بیان سے گزری، اور وہ بیان یہی تھا کہ مولانا صاحب نے جو بات کی، اور مجھے محسوس ہوا کہ شکر ہے چلیں اس افراتفری کے دور میں کچھ اچھی خبر مل گئی ہے کہ آخر مولانا صاحب کا ملنا یقینی طور پہ خوش آئند بات ہے، ایک اچھی خبر سے کم نہیں ہے۔ لیکن جو سیاستدان ہیں نا ناظرین، یہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، ہر بار مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں، کبھی دھرنوں میں کیلا چھوڑ جاتے ہیں بیچ میدان میں، کبھی خواب دکھا کر نیند سے جگا دیتے ہیں۔ اب آپ کی مثال لے لیں ذرا، صدر بنانے کی امید دلائی گئی ہوگی اور آخر میں کیا ہوا؟ اتنا غصہ مولانا صاحب کو اہمیت تو نہیں چڑھ گیا؟ میری نظر میں مولانا صاحب اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کیا ہیں؟ مظلوم ہے، عوام بھی مظلوم ہے، مولانا بھی مظلوم ہے، اور شاید مولانا صاحب تو عوام سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خلاف تو جو ظلم ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لیکن آخر کب تک؟ مولانا نے بھی سوچا آخر کب تک ایسے چلے گا، تو انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا۔ اب مولانا صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر دفعہ میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہوں، میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اب دوسری جانب اب دیکھیں تحریک انصاف بھی جلسے جلوسوں کی تیاری میں ہے، اور دونوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی منزل پا لیں گے۔ پتہ نہیں ابھی صحیح لگتا ہے ان کو کہ غلط لگتا ہے، غلط فہمی ہے۔ یعنی منزل کیا دونوں کی؟ وزارت عظمیٰ اور صدارت۔ اچھا حالات اور اشاریے جو ہیں نا وہ دیکھ کر مجھے کہانی یاد آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ انجام ان کا بھی مجھے وہی لگتا ہے جیسا کہ اس کہانی میں آپ ذرا سنیے گا۔ ایک گاؤں میں دو پاگل تھے۔ کیا تھے؟ دو پاگل، اور دونوں کی خواہش کیا تھی کہ گاؤں والے ہمیں چودھری کہنا شروع کر دیں، لیکن وہ کہتا نہیں تھا، کیونکہ پاگل تو وہ تو سننا چاہتے تھے، لوگ پاگل نہیں تھے نا، وہ نہیں کہتے تھے چودھری۔ اب آخر میں دونوں اکٹھے ہو گئے، دونوں پاگل، اور ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا کہ کوئی ہمیں چودھری ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آج کے بعد تم مجھے چودھری کہنا اور میں بدلے میں تمہیں چودھری کہوں گا۔ تو ناظرین ہونا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کو وزیر اعظم اور جو دوسرا ہے وہ پہلے کو صدر کہتا پھرے گا، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں، اور حاصل یقینی طور پہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ میرے لیے چودھری، میں آپ کے لیے چودھری، بس یہی کہانی کا انجام ہے۔